جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے یار، واو! اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن ہے، سن۔ Hey guys! ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ تو ہم آ گئے ہیں واپس ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر اسرا احمد کی پیش گوئی جو ایران میں سچی ہو گئی۔ تو ہم لوگوں کو پتا ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد ہے انہوں نے کافی ساری پریڈکشن کی ہے جو بہت سچ ہو گئی ہے، اور انہوں نے دیکھتے ہیں ایران کے لیے بھی پریڈکشن کری تھی اور وہ بھی سچ ہو گئی ہے۔ تو لٹرلی یہ نا اپنے میں ہی بہت زیادہ انکریڈیبل ہے، اور ہم لوگوں کو نا ڈاکٹر اسرار احمد کی پریڈکشن پہ نا اور وشواس ہو جاتا ہے کہ یار اوبویسلی کہ جب کوئی ایسے پریڈکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جب اس کے اور ایسے ویڈیوز نکلتی ہے تو شاکنگ بھی ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس پہ اس انسان پہ ٹرسٹ بھی اور ہو جاتا ہے۔ باقی ہم لوگوں کو پتہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد ابھی اس دنیا میں تو نہیں ہے، بٹ اگر وہ ہوتے تو وہ اوبویسلی خوش ہوتے کہ ان کو ٹھیک انہوں نے پریڈکشن کری ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کہ اس پریڈکشن میں انہوں نے کیا بولا تھا، سو پھر آپ بھی دیکھیے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا، اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا، جب تک مہدی نہیں آتے کیپ سٹنگ اینڈ کیپ ویٹنگ، ویٹ اینڈ سی، دیٹس آل۔ یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں۔ واہ یار، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی، کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر، اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی، عورتوں کے جلوس نکلے، شیر خوار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے، مر رہی ہے، گر رہی ہے۔ آپ سوچئے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیر خوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں۔ واو یار، شاندار۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے یار، واو! اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن ہے، سن، کوئی حرکت نہیں۔ وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے، وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی۔ یہ اہل تشیع میں ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا۔ 2500 سالہ برسی اس نے منائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین، قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات۔ تو وہ بادشاہ ہے، اس کو بھاگنا پڑا، بہت شوکنگ ہے یہ یار۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی طاق ہو جا. تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے. پاز کر دو ایک منٹ. تو بیسکلی نا یار اس میں ڈاکٹر اسرار احمد نے نا کافی اچھی پریڈکشن کی ہے. انہوں نے یہی بولا ہے کہ کیسے جو ایران ہے وہ اکیلا رہ کر بھی مطلب بہت زیادہ پاورفل ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ دکھ بھی رہا ہے کہ جہاں پہ جو انڈیا ہی لے لو اگر، تو وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے امریکہ سے، ہے نا، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ موسٹ پاورفل کنٹری مانا جاتا ہے نا، اسی لیے وہ ڈرتا ہے. لیکن جو ایران ہے اس میں اتنے سینکشن لگنے کے بعد بھی جو ایران ہے اس کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس کو امریکہ سے کوئی ڈر نہیں ہے. وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے کیونکہ ان کو جو ایرانینز ہے ان کو لگتا ہے کہ لائک obviously as we all know that it is a Islamic nation only، ہے نا، کہ مطلب کہ ان کے جو ایتھکس ہے، رولز ہے نا، وہ مطلب ان کے اکارڈنگ وہ ٹھیک ہے. تو اسی لیے، اور مطلب کہ ایرانین کو ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جو مسلمز ہے وہ مطلب کہ چاہتا ہے ایران کی وہ آگے بڑھے، وہ رولز ریگولیشن سے وہاں کے لوگ رہے. لیکن جو امریکہ ہے اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایران کے ساتھ. لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جو بیسکلی ایران ہے وہ اکیلا کھڑا ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے لیکن ہم لوگ تمہارے آگے جھکے گے نہیں. تو یار، اور ایک کہیں نہ کہیں پریڈکشن دکھ بھی رہی ہے ہمیں سچ ہوتے ہوئے. ایگزیکٹلی جو ایرانینز ہیں وہ لائک بہت اسٹرانگ بلیفس ہیں ان کے لائف میں، اینڈ دے تھنک مطلب بین این مسلم ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں. امریکہ بین سپر پاور، اس کو یہ ہے کہ وہ کافی اسٹرانگ نیشن ہے، سب کی سپر پاور ہے، اس مطلب بہت ہر ایک چیز میں وہ سب سے آگے ہے اور سب کو ماننی پڑتی ہے امریکہ کی. تو بٹ ایران کا یہ ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، جو کہ بہت زیادہ شاکنگ ہے. سیریسلی. تو گائز یہی تھا ہمارا ریئیکشن. آپ لوگوں کو کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر اچھا لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کامنٹ کریے، اور اگر اس چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کریے. باقی ہم لوگوں نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے، تو اگر فالو کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو. تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے.